ملتا ہے بھائی مدینے کی زمین پر کعبہ ایمان ہے، لیکن زمین کربلا پر قبلہ اسلام ملتا ہے۔ غم شبیر سے دیکھو درود باد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے ایمان کا جو بھی غلام ہوتا ہے، میرے ایمان کا جو بھی غلام ہوتا ہے، نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے۔ تو کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب، تو کم سے کم وہ نبی اور امام ہوتا ہے۔ میرے امام کا جو بھی درود باد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے فیصل کا داغ، دل کو بیگار کرتا ہے نور نظر کا داغ، آنکھوں کا نور ہوتا ہے نور بصر کا داغ، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا داغ، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا داغ۔ یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھئے، زخم جگر کو درد کو گھائل سے پوچھئے، زخم جگر کے درد کو گھائل سے پوچھئے۔ جب برچھی کھا کے گم ہوا اکبر سنا نہال، فرزند فاطمہ کا کہوں کس زبان سے حال، لرزا تھا جسم پاک میں خورشید کی مثال، چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا لال، چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا لال، تھامے ہوئے کلیجے کو گھبرائے پھرتے تھے، ایک ایک قدم پہ ٹھوکریں کھا کھا کے گرتے تھے، ایک ایک قدم پہ ٹھوکریں کھا کھا کے گرتے تھے، آنکھوں میں اشک لگتے فغار دل میں در، آنکھوں میں راشا چہرہ اقدس کا رنگ زر، صدمے سے ہاتھ پاؤں کبھی گرم گاہ سر، مثل کما خمیدہ
مگر کے سوان دگر مثل کما خمیدار مگر کے سوان دگر اللهم صل على محمد وآل محمد. ہتکڑی ہیں بیڑیاں ہیں توق ہے زندان ہے ہتکڑی ہیں بیڑیاں ہیں توق ہے زندان ہے صبر سجاد حبیب پر ظلم خود حیران ہے صبر سجاد حبیب پر ظلم خود حیران ہے اور ظلم مارے خوف کے جکڑے ہے بیمار کو ظلم مارے خوف کے جکڑے ہے بیمار کو ارے ہتکڑی بیڑی شکستے ظلم کا اعلان ہے ہتکڑی بیڑی شکستے ظلم کا اعلان ہے کہ دے رہے ہیں فکر انسانی کو دے رہے ہیں فکر انسان کو پیام حریت دے رہے ہیں فکر انسان کو پیام حریت تو سمجھتا ہے رسم بستا ہے زین العابدین تو سمجھتا ہے رسم بستا ہے زین العابدین ارے چاہیے اب اور کیا فتح حسینی کی دلیل چاہیے اب اور کیا فتح حسینی کی دلیل ارے مر گئی بیعت مگر زندہ ہے زین العابدین مر گئی بیعت مگر زندہ ہے زین العابدین اور شکر خالق ظلم پر تنقید درس معرفت شکر خالق ظلم پر تنقید درس معرفت ہو گئے یکجا دعائے سید سجاد میں ہو گئے یکجا دعائے سید سجاد میں ارے 14 صدیاں ہو گئی خطبہ دیے سجاد کو ارے اب بھی ہنگامہ ہے ایوان ستم میجا اب بھی ہنگامہ ہے ایوان ستم میجا کے کرم اللہ من قال رسول اللہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ليلتنا هذه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مسئلہ نہ آج کافی جگہ ہے
सलवात होते अगर रहमत ना हो तो सलवात मोहम्मद इबादत गाह में ये जिक्र इमाम और इस जिक्र के लिए मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक मुक़द्दस की आयत को सुनाने कलाम बनाया है और उस आयत के ज़िम्न में उन्वान गुफ्तगू इबादत इस्तिआनत सीरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से इसे अभी कल ही इमाम की शहादत की तारीख हुई है, लिहाजा इमाम के हवाले से तो कायनात में आबिद तो बहुत सारे हैं, ज़ैनुल आबिदीन फकत एक है, साजिदीन तो बहुत हैं लेकिन सैयदुल साजिदीन फकत एक है। और इसी दिन में जो आयत आपके सामने पड़ी है सूरह मुबारक अल-हम्द, उसकी एक मुख्तसर की आयत है जिसमें दो मुख्तलिफ पहलुओं को यकजा करके बताया जा रहा है कि तुम्हें इबादत भी करनी है और मदद भी मांगनी है, लेकिन ये इबादत और मदद किसी और से नहीं मांगनी। इबादत और मदद मांगने का तरीका भी बताया जा रहा है। हालांकि ये कलाम इलाही है, लेकिन इस कलाम इलाही में उससे मांगने का तरीका बताया जा रहा है कि बंदा जब उसकी बारगाह में खड़ा हो तो कैसे मांगे, मांगने का तरीका सिखाया जा रहा है। अगर आप सूरह मुबारक अल-हम्द का तर्जुमा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि परवरदिगार आलम ने इसमें हमें उससे कलाम करने का तरीका बताया है। इब्तिदाई आयतें उसकी हम्द व सना में हैं, उसकी तौसीफ और तारीफ में हैं, और उस तौसीफ और तारीफ के बाद जिस आयत को मैंने इसका नाम कलाम बनाया है, इस आयत के पहले ये कहा गया कि परेशान न हो, वही खुदा है जो यौम जज़ा का मालिक है। इब्तिदाई आयतें जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से इब्तिदा है, अर्रहमान अर्रहीम, फिर उसके बाद मालिक यौमुद्दीन। और अब इन आयतों के बाद अब जो आयत आ रही है वो आयत आ रही है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत और इस्तिआनत की रते इमाम सज्जाद की रोशनी में मुझे एक वक्त के लिए इस वक्त के लिए गुमान करार दिया गया है। हालांकि तौसी तलब और तलब मौजूद है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से इबादत और इस्तिआनत के मौजू पर गुफ्तगू की जाए। इबादत भी करनी है, मदद भी मांगनी है। ये इंसानी जबिलत है कि वो किसी न किसी के सामने झुकता जरूर है। तर्जुमा करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, रोज की आयत है, लेकिन छोटे भाइयों के लिए फकत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इस आयत का मुख्तसर तर्जुमा। हर इंसान की जबिलत में और उसकी पेशानी में ऐसी तड़प पाई जाती है कि वो किसी न किसी के सामने झुके, किसी ऐसे के सामने। जाहिर है उबूदियत की जो रागिब अस्फहानी ने लफ्ज़ उबूदियत की तशरीह बयान की और उसकी तारीफ लिखी और उसका माना बताया, तो ये बताया कि उबूदियत कहते उसे हैं कि इंतहाई जलील इंसान इंतहाई आलातर शख्सियत और आला मर्तबा जात के सामने अपने जमीन नियाज़ को झुका दे। इसलिए कि उबूदियत होती ही नहीं है कि जब तक हम अपने आप में अकड़ में रहें, तो अकड़ इस बात का मुतकाज़ी नहीं है कि किसी के सामने झुका दिया जाए। उबूदियत कहते ही इसे है इंसान अपने को सबसे जलील समझे। अब जाहिर है जब सबसे जलील समझेगा वही सबसे आला का सजदा करेगा। ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी अपने आप को खुद आला समझते रहें और किसी के सामने झुक जाए। और इबादत कहते ही उसे है जब इंसान अपने आप को समझेगा कि हम जलील हैं, पस्त हैं, नादार हैं, तो जाहिर है कि इस तकाज़ा ये है किसी अपने से बड़े के सामने झुका जाए, जो हमसे आला हो, हमसे अरफा हो, हमसे बुलंद हो। जाहिर है जहां भी हम गए नजर यही आया कि एक न एक मौके पर नफ्स नजर आ गया,
عبادت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو سب کی نہیں کی جائے گی، اس کی جائے گی جو صفت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہو، جو کائنات سے بے نیاز ہو اور ساری کائنات اس کی نیاز مند ہو۔ ظاہر اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات والا سے بات نہیں ہے جو کائنات سے بے نیاز ہو اور کائنات اس کی نیاز مند ہو۔ ہم اس کے سامنے دست دراز کب ہے رہے جو دوسروں سے خود مانگ رہے ہیں، جو دوسروں سے خود محتاج ہے، جو دوسروں کی مدد سے خود محتاج ہے، وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ لہذا عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے جو اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ خدا کے علاوہ کوئی۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عبادت اور عبودیت، اس میں تین پہلو ہیں، رب عبد اور اس کی عبادت کی۔ اب ظاہر ہے عبد کے معنی غلام کو ہوتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اچھا، وہ غلام فقط اس لیے غلامی نہیں کرتا کہ غلام ہے، بلکہ غلامی کے ساتھ ساتھ اسے اپنے مالک کی تابع داری بھی کرنی ہے۔ اس کی ملازمت، اس کی غلامی اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنے آقا کی غلامی کرے۔ اگر غلامی نہیں کرتا، اس کی تابع داری اور فرما برداری نہیں کرتا تو وہ غلامی سے باہر ہو سکتا ہے۔ لہذا عبادت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنے کو ذلیل اور حقیر سمجھے، اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھے۔ لہذا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے اس ذات والا صفات کے سامنے، تب تک ہم اس کا سجدہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ایک سجدہ جو ہم بارگاہ الہی میں کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے، اس ذات اعلیٰ و عرفہ کا سجدہ ہمیں ایسا زمانے سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ اگر کہ ہم اس کا سجدہ نہ کریں تو ہماری جبینیں کہاں کہاں پھرتی نظر آئے۔ اگر غور نہیں ہے تو دیکھیں جو لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں، دیکھیں ان کی جبینیں، ان کے دست دراز کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ سجدہ خالق ہے تو انسان زمانے سے بے نیاز ہے، اس کا نیاز مند ہے۔ اگر سجدہ خالق نہیں ہے تو انسان جتنا ہی بڑا اعلیٰ وارفہ کیوں نہ ہو جائے، کبھی یہاں مانگتا ہے، کبھی وہاں مانگتا ہے، کبھی یہاں کھڑا ہے، کبھی وہاں کھڑا ہے۔ اللہ کے سجدے نے ہماری ان جبینوں کو بے نیاز رکھ دیا زمانے سے۔ اللہ کا سجدہ فقط ہے، اور اسی لیے کسی عرفانی شاعر نے اس مقام پہ کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صلوات پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لوگ سجدہ خالق نہیں کرتے، جانے کہاں کہاں سے رکے ہوئے ہیں، کسی درخت کو خالق بنے ہوئے ہیں، کسی دریا کو خالق بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کو اپنا خدا مانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو سجدہ خالق کر رہا ہے تو شرط ہے، اس لیے کہ فقط عبادت نہیں کرنی، منزل پرستش نہیں ہے، اس منزل پرستش کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ فرما برداری بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ میرے سجدے میں جھکو، تو سجدے کا اگلا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ سجدہ خالق کے بعد اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نافرمانی ہے تو عبادت ناقص ہے، اس لیے کہ شروط عبادت میں تو ہے کہ جس کا سجدہ ہو اس کی فرما برداری بھی ہو۔ سجدہ خالق کے ساتھ ساتھ فرما برداری رب ضروری ہے۔ اگر اس رب کی فرما برداری نہیں ہے، سجدوں کا کوئی مول نہیں ہے، اس لیے کہ سجدے اس وقت قابل قبول ہوں گے جبکہ ہم اس خالق کو یہ جان کے سجدہ کریں کہ ہاں واقعہ اسی کا سجدہ ہے اور اس کی ذات کے اعتبار سے سجدہ ہے۔ اسلام نے جو مرحلہ عبادت پیش کیا وہ ظاہر سی بات ہے، کوئی ایسا کوئی نیا کانسیپٹ تو تھا نہیں۔ عبادت کا مرحلہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ ظاہری طور پر رسول نے جو اعلان کیا کہ نمازیں پڑھو، فروعات پیش کیے گئے اور فروعات کے نماز و روزے بیان کیے گئے، اس میں کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ اس سے پہلے ان لوگ عبادت کر رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور وہاں پر آپ کو قربانی دینا، دوسری اور چیزوں کے ذریعے سے وہ عبادت کرنا، اچھا یہی نہیں بلکہ کائنات کے مختلف ادیان و مذاہب بھی اپنے اپنے انداز سے عبادت کر رہے ہیں۔ تو اسلام کا طریقہ عبادت
اسلام کا انداز عبادت کیا مختلف ہے، کیا جدا گانا ہے؟ عبادت تو وہ بھی کر رہے ہیں جو ظاہری طور پہ اسلام کے نہیں، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اسلام کے اس عبادت کے اس کانسیپٹ اور اس فلسفے کو قبول کیے بیٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ایاک نعبد، فقط نعبد کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو بات یہ تھی کہ انسان کہتا کہ کسی کی بھی عبادت کر لو، لیکن ایاک کا لفظ اور کاف کی ضمیر کے ساتھ بتایا گیا کہ عبادت سزاوار ہے فقط اس وحدہ لا شریک کے لیے، سجدہ اسی کا ہوگا اور کسی کے علاوہ اس کا سجدہ سزاوار ہی نہیں ہے۔ بندہ اگر ساجد ہے اس کا تو مدد بھی اسی سے مانگتی ہے۔ جب کیا نئی تجویز پیش کرتی اسلام میں کہ اس سے پہلے لوگ اللہ کے نام سے واقف نہیں تھے؟ زمانے قریش میں اور قریش کی جاہلیت کے زمانے کے افراد کیا لفظ اللہ سے واقف نہیں تھے؟ واقفیت تھی۔ قرآن مجید میں دلیل ہے، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ ابھی اگر ان سے سوال کیجیے گا کہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، لیقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ ظاہر ہے لفظ اللہ سے واقف تھے وہ، اور وہ عبادت بھی کر رہے تھے، وہ اللہ کے نام سے واقف تھے اور عبادت بھی کر رہے تھے۔ تو یہ نیا کون سا مسئلہ تھا کہ یہ بھی ایک عبادت کرو، ان عبادتوں کو چھوڑ دو، یہ عبادت کرو۔ ان خداؤں کو جنہوں مان رہے تھے، جنہیں کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اور یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، تو یہ جو کہا گیا کہ ان سب کا انکار کرو اور انہیں مانو، ان سب کی عبادت چھوڑو، اس کی عبادت کرو، کیوں کہا جا رہا تھا؟ ظاہر ہے یہی مسئلہ تھا کہ جب وہ لوگ پہنچے کس کے یہاں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے یہاں، اور پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دیجیے کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کرے، مل بیٹھ کے مسئلہ طے کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک کمپرومائز کے لیے ہے، ایک سمجھوتے کے لیے ہے۔ اور دیجیے گا کہ اسلام کا طریقہ عبادت اور استعانہ اور دوسرے اور مذاہب و ادیان کا طریقہ استعانہ اور عبادت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جب اس سمجھوتے کے لیے آئے ابو طالب ان سے کہہ دیجیے کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کریں، اور ابو طالب یہ ہے کہ انہی کی بات پہنچا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے محمد دیکھو ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس گھر میں یہ کانسیپٹ اور یہ پیغام دیا جا رہا تھا وہ گھر مبتدا نہیں تھا، بلکہ توحید کا پہلا پیغام پہنچانے کی جگہ تھا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ پیغام آیت انذار جب نازل ہوئی تو کسی اور کے گھر سے پیغام نہیں دیا گیا، پیغام دیا گیا جناب ابو طالب کے گھر سے، اور جناب ابو طالب کے گھر سے پیغام توحید دیا جا رہا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے کفار کوئی ایک بھی کھڑا ہو کر نہیں کہتا کہ اے محمد جس کے گھر سے پیغام توحید دے رہے ہو یہاں تو خود بتوں کی پوجا ہوا کرتی ہے، یہاں تو خود ہی پرستی ہوا کرتی ہے، کہاں سے پیغام دے رہے ہو، یہ تو خود مبتدا ہے۔ لیکن کسی کا کھڑا نہ ہونا اور محمد ابن عبداللہ کا توحید کا پیغام دینا بتاتا ہے کہ یہ مبتدا نہیں تھا بلکہ توحید قدا اور شریعت قدا تھا۔ سلام علیکم محمد، جو کہا ہے کہ میں بیٹھ کر محمد بیٹھ کر ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کون سا سمجھوتا؟ کیا ہمارے خداؤں کو برا بلانا چاہیے، ہم آپ کے خداؤں کو برا بلانا چاہیں گے؟ عبادت کا مسئلہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کتنا بڑا فرق۔ جب کفار نے کہا ان سے کہہ دیجیے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو مان لے، ہم اس کے خدا کو مان لیتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ ظاہر ان کے لیے مسئلہ تھا ہی نہیں، جو ہر دن کے لیے ایک خدا بنائے بیٹھے تھے، جوہری کا خدا الگ، گھر کا خدا الگ، جنگ کا خدا الگ، صلح کا خدا الگ، مردوں کے لیے خدا الگ، عورتوں کے لیے خدا الگ۔ ظاہر ہے 365 دن 365 خدا اور مختلف
کردار اور مختلف زمانے میں الگ الگ خداؤں کو ماننے والوں کے لیے ایک اور خدا کا اضافہ کرنا، اس کو مان لینا، اس کی عبادت کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے سمجھوتے کو پیش کیا تو نبی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ اب جو خاموش ہوئے تو نزول وحی میں ایک دو آیتیں نہیں بلکہ پورا سورہ نازل ہو گیا۔ اور کیجیے گا کہ پورا سورہ نازل ہوا، سورہ مبارکہ کافرون، اور سورہ کافرون میں نبی سے کہا گیا میرے حبیب ان کافروں سے کہیے لا عبدو ما تعبدون۔ دیکھیے غور کیجیے گا، میں نے سوال اس وقت کیا تھا کہ اسلام کا فلسفہ عبادت اور دوسرے مذاہب اور ادیان کے فلسفہ عبادت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اسلام نے جو عبادت کا فلسفہ پیش کیا وہ کیا ہے، دوسرے اور ادیان میں فلسفہ عبادت کیا ہے۔ جیسے ہی آیتوں کا نزول بلکہ پورا سورہ نازل ہونا شروع ہوا اور سورہ کی پہلی آیت نازل ہوئی میرے حبیب ان کافروں سے کہیے لا اعبدو ما تعبدون، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے۔ وہ کافر یہی سمجھوتا لے کر کتنا اچھا مسئلہ تھا، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، نہ جلاوطنی، نہ شیخ ہوتا ہے کہ بھوکا رہنا، نہ کچھ اور مسئلہ ہوتا۔ سیدھے معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کو خدا کو مان لیتے، یہ ان کو خدا کو مان لیتے۔ لیکن آیتوں نے نازل ہو کر بتا دیا کہ تمہارا فلسفہ عبادت اور ہوگا، اسلام کا فلسفہ عبادت اور ہے۔ تمہارا فلسفہ عبادت یہ ہے کہ سب کو مان لو، اسلام کا فلسفہ عبادت یہ ہے کہ سب کا انکار کر دو، اور انکار کرنے کے بعد اب کہو الا اللہ۔ ظاہر ہے فلسفہ عبادت اسلامی یہ ہے کہ تمام جھوٹوں کا انکار کر کے ایک خدا کا سجدہ کرو۔ اور اسی لیے ایاک نعبد ہم تیری ہی خاص لفظ کا استعمال کیا گیا، کسی اور کی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، عبادت ایک ایسا وسیع مفہوم ہے اس میں وجہ تخلیق بشر، انسانی تخلیق کی جو وجہ بتائی گئی ہے قرآن مجید میں اس وجہ کو عبادت بھی قرار دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم انسانوں اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کریں۔ یعنی وجہ تخلیق انسانیہ، وجہ تخلیق جنات یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو عبادت شرط ہے، تو جب عبادت شرط ہے تو عبادت سے ہم نے فقط چند ارکان کی ادائیگی کو عبادت سمجھ لیا۔ نماز کی ادائیگی، روزوں کا رکھنا، حج پر جانا، یہ تمام ارکان کو سمجھ لیا کہ یہی عبادت ہے۔ عزیزان محترم، فقط یہی عبادت نہیں ہے، اگرچہ ہم نے نماز ہی کو عبادت سمجھ لیا تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ دن بھر مصلی پہ بیٹھے رہیے، سوئیے بھی نہیں، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا الا لیعبدون، اگر یہ کہ عبادت کریں تو پھر نماز مصلی پہ بیٹھے رہیے، اٹھیے ہی مت۔ اگر یہی فلسفہ آپ نے سمجھ لیا، یہ فلسفہ نہیں ہے بلکہ عبادت میں ایک اہم مسئلہ آتا ہے، وہ کیا ہے جو نیتوں سے شروع ہو کر آخری مرحلے تک پہنچتا ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا نماز صبح پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب، کوئی رکعت اللہ، نماز ظہر پڑھتا ہوں 4 رکعت واجب، کوئی رکعت اللہ، نماز عصر پڑھتا ہوں 4 رکعت واجب، کوئی رکعت اللہ، نماز مغرب کی ویسے ہی نیت لیکن نام چینج ہو کر آخر میں آیا قربت اللہ، عشاء میں بھی آیا قربت اللہ، رمضان مبارک کے روزے آ گئے وہاں بھی خدا ہوئی، چاہے انسان پورے مہینے کے روزے کی نیت ایک ساتھ کر لے یا روز روز نیت کرتا رہے، لیکن نیت میں یہ کہا گیا کہ کہنا ہوگا آخری لفظ قربت اللہ۔ اس تمام کے تمام عبادتوں میں ایک لفظ کامن سا آ رہا ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ اور کیجیے گا کہ پروردگار عالم نے تمام عبادتوں میں ایک شے کو کامن استعمال کیا ہے جو نیتوں میں ہوتا، حالانکہ نیتوں کا تعلق زبان سے گزارنے کا نہیں بلکہ دل سے۔ الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا تعلق انسان کے اس خلوص سے ہے جو اس کے دلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے نیتیں کھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، خالص بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر وہ انسان خود جان رہا ہے کہ میں یہ سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی بندے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، جو کچھ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اس مقام پر کہ ایک چیز جو کامن سی آ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ کوئی بتا کہ اللہ، مانا کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے،
اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ نماز جیسی عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے, رونا جیسی عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے, حج کی عبادت خوشنودی خدا کے لیے. حج تمام ارکان اسلامی کس لیے؟ اللہ کی قربت کے لیے. اچھا قربت ہے کیا؟ اس کی تشریح میں بیان کیا گیا کہ قربت اللہ کے معنی جو ہوتے ہیں کہ بندہ یہ دیکھے کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس کے لیے کر رہا ہے. 3 چیزیں ہیں جو ہم عبادت کرتے ہیں اور سجدہ خالق میں جھکتے ہیں یا طواف کرتے ہیں یا اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رہتے ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے. اس میں ایک شے ہے کہ وہ کیا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس کے لیے کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب نماز کی صفوں میں کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں کسی نے پوچھا صاحب کیا کر رہے تھے, پتہ ہی نہیں, ہمارا بھائی کھڑا ہو گیا ہم بھی کھڑے ہو گئے. سب خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے, ہم بھی گھسے اور گھسنے میں ہم بھی کہاں پہ خانے کعبہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ چکر کاٹ رہے تھے. جیسے سب چکر کاٹ رہے ہیں, ہم چکر کاٹ رہے تھے. روزہ رکھ رہے ہیں سب, ہم نے دیکھا کہ روزہ سب رکھ رہے ہیں, شام کو افطار ملے گا اور صبح میں سحری ہی ملتی ہے, روزہ رکھنا شروع کر دیا. پوچھا کسی نے کیا کر رہے تھے, بھائی کیا کرے, بھوکے رہے لیکن بھوکے ہوئے آپ کا افطار بڑا اچھا ملے گا مجھے. تو مسئلہ یہ کیا کر رہے ہو, اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں, اور اگرچہ اس کیا کر رہے کی ذہنیت اس کی نہ سلامت رہے, ابتدائی نیت سے لے کر السلام علیکم تک اس کی نماز باطل ہے, اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. شرط اوپر یہ ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ بغیر اٹھ کر بیٹھ کر رہا ہے. اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھوک پیاس نہیں ہے, یہ بھوک پیاس اس وحدہ شریک کے لیے ہے کہ جس نے نعمتوں کو ہمارے لیے فراہم کر رکھا ہے, اور اگر کہ روک لیا اس لیے نہیں کہ نعمتوں کو روکنا مقصد اس لیے ہے کہ کنجوسی کرنی ہے. ایسے جاننا تو ایک ذہنیت ہونی چاہیے کیا کر رہا. اچھا دوسرا سوال یہ کہ کیوں کر رہا. عبادت کا اگلا مسئلہ یہ کہ کیوں کر رہا. تو کیوں کرنے میں یہ ہے ذہن میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. تو بہت سال دیکھ رہے ہونے کا ہے کہ نماز پڑھیے گا تو وظیفہ ملے گا, نہیں پڑھیے گا وظیفہ ختم. ظاہر اب نماز کیوں پڑھ رہا ہے, اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وظیفہ ملے گا. تو اس کا اصل ہدف چلا گیا, اس لیے کہ اصل ہدف یہ ہے کہ نمازیں کس کے لیے ہے, اور وطن اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. یہاں قربت الہی نہیں بلکہ قربت مالک ہو گئی, اور جہاں قربت مالک ہوئی وہاں نماز کا اصل روح نماز چلی گئی. روح نماز کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی ہے ہمیں. اور آخری سوال جو ہے وہ کیا ہے, کس کے لیے کر رہے ہو. حالانکہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں, منظر میں ملی ہوئی, لیکن کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. اصل سلسلہ یہی ہے. عبادت میں تمام مفاہیم میں ایک چیز کامن سی آتی ہے, وہ ہے قربتاً اللہ. اب عزیزان محترم, اگر کہ ہم نے نماز کو یا نماز ہی کو عبادت سمجھ لیا تو پھر ہمیں 24 گھنٹے مصلی پر رہنا ہوگا. تو یاد رکھیے گا نماز ہی عبادت نہیں ہے بلکہ نماز بھی عبادت ہے. نماز ہی عبادت نہیں ہے بلکہ نماز بھی عبادت ہے. ہی اور بھی میں فرق ہے کہ نماز بھی ایک مسئلہ ہے, نماز بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ دین کا ستون ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں کرنی ہے. اگر کہ تم زندگی میں زندگی گزار رہے ہو, ایک گلاس پانی بھی یہ سوچ کر پی رہے ہو کہ اس پانی کے ذریعے سے ہمیں حیات ملے گی اور اس کا خالق خدا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے پیتے ہو, تو پانی پینا بھی عبادت ہے. اگر اٹھتے ہو اس لیے کہ اللہ نے طاقت دی ہے تو اٹھنا بھی عبادت ہے, بیٹھنا بھی عبادت ہے, چلنا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے, جاگنا بھی عبادت ہے. پر شرط عبادت یہ ہے کہ اپنے ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی شامل کر لی جائے تو وہ عمل عبادت بنتا ہوا نظر آتا ہے. اور اسی لیے عبادت کے لیے اگلا جو بیان کیا گیا استعانہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ استعانہ مدد چاہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
استفعال کے بعد میں، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں چاہنا، استغفار مغفرت چاہنا، استعانہ مدد چاہنا۔ ظاہر ہے مدد چاہنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو مدد دے رہا ہے ہمیں، کیا اس کے پاس اتنی طاقت بھی ہے کہ ہمیں مدد دے سکے؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر کہ ہم نے کسی اور سے مدد مانگ لی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ عبادت خدا کی ہے، اور اللہ کی عبادت جہاں اس نے کہا جن سے مانگنے کے لیے کہا ہے اس گھر پہ جاؤ، مسئلہ نہیں، لیکن کلی طور پہ یہ کہا گیا اس آیت کے ذمن میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت خالص اللہ کے لیے ہے اور مدد بھی اسی سے، تو اس سے مدد ہے۔ تو معاملہ اس مقام پہ یہ ہے کہ استعانہ عبادت کا جز ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہی دے گا جو طاقتور ہو، وہی دے گا جو اعلیٰ و عرفہ ہو، وہ مدد دے ہی نہیں سکتا جو خود کمزور ہو، جو خود بھکاری ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا، جو خود ناتواں ہو دوسروں کی مدد کیا کرے گا، وہ دوسروں کو قریب کمانا کیا بنائے گا۔ جو خود بھی انسان مقروض ہے، جو انسان ناتواں ہے، دوسروں کو طاقت کیا دے سکتا ہے؟ لہذا یہاں یہ کہا گیا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، اور اس سے مدد مانگنے میں ایک اہم شے ہے اس مقام پر، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شرک نہ ہونے پائے۔ عبادت کا ایک اہم عنصر جو ہے وہ یہ بھی کہ عبادت میں امام ذر اللہ علیہ السلام محمد وآل محمد حقوق کے پہلے حق میں جہاں امام نے رسالۃ الحقوق بیان کیا ہے، امام کی کتاب جو موجود ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے، اور اس نے تمام حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ انسان کے اعضاء و جوارح کے حقوق، آنکھوں کا حق، ہاتھوں کا حق، پیروں کا حق، انسان کے پیٹ کا حق، انسان کی زبان کا حق، انسان کے کان کا حق، یہاں تک کہ انسان کے بالوں کا حق، یہ تمام حقوق بیان کیے۔ ان حقوق کی پہلی فہرست میں جو نام آیا وہ اللہ کا حق تھا، اور امام نام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، تمہارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، وہ کیا ہے؟ أَن تَعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اور دیجیے گا عزیزان محترم کہ امام کیا فرما رہے ہیں عبادت میں؟ اما حق اللہ اکبر، چھوٹا نہیں، کبھی بھی استعمال نہیں کیا، بڑا نہیں کیا، سب سے بڑا حق تمہارے اوپر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور کون سا حق ہے؟ ان تعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کا شرک نہ کرو۔ پتہ چلا کہ اگرچہ انسان عبادت بھی کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے تو اللہ کے حق کو پامال کر رہا ہے، اس لیے کہ عبادت کا حق یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے۔ اچھا، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ شرک یہی ہے کسی پیڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کسی دریا کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہاں سجدہ کر لیا، کسی بت کے سامنے کھڑے ہو گئے نہیں کرتے، نہیں ہو جانے کا۔ ذات الہی الگ الگ نہیں ہے، جو ذات ہے وہی صفات ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں فرق نہیں ہے۔ اگرچہ یہ معاملہ ہے کہ کسی پیڑ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو شرک بھی ذات ہو سکتا ہے، لیکن شرک بھی صفات بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان اللہ کی ذات کو مان رہا ہے، عبادت تو کر رہا ہے، لیکن عبادت الہی کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کو شریک گردان رہا ہے، کسی بت کا سجدہ نہیں کر رہا ہو، کسی پیڑ کے سامنے ہاتھ جوڑے نہیں کھڑا ہوا، کسی دریا کے سامنے نہیں گیا ہوا ہے، وہ شرک نہیں کر رہا ہو، لیکن وہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مدد تو یہیں سے ملے گی مثال کے طور پر، کوئی بھی اسلام اس کے ذہن میں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ سجدوں کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مال تو یہیں سے ملے گا، عبادت کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کی مالکیت کو قبول کر رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح تو ہے نہیں کہ ہماری ذات اور صفات الگ الگ ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تو وہ ذات تھی، بڑے ہوئے کچھ حاصل کیا، یہ ہو گئی ہماری صفات۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب، مولانا صاحب جو بھی ہے، یہ تمام کے ساتھ صفتیں ہیں جو جڑتی چلی گئی ذات سے، لیکن جب سے اللہ ہے
تب سے رازق ہے، جب سے ذات الہی ہے تب سے مالک ہے، جب سے ذات الہی ہے اللہ اس میں ذات ہے اور یہ سب اس میں صفات ہے، رازق ہونا، مالک ہونا، خالق ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا۔ تو انسان ذات الہی کا وجود تسلیم کرتے ہوئے سجدہ خالق تو کر رہا ہے، لیکن اس کی صفات میں لوگوں کو شریک بنائے ہوئے ہے۔ آپ بھی مالک ہیں، وہ بھی مالک ہے، وہ بھی رازق ہے، وہ بھی رازق ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے ذات میں تو شرک نہیں کیا مگر صفات میں شرک کر لیا۔ تو اب نہ صرف ہمیں ذات کے شرک سے بچنا ہے بلکہ صفات کے شرک سے بچنا ہے۔ اب تو ذات اور صفات کے شرک سے بچ جائے، عبادت کامل وہی کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، صلوات پڑھ کر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ عزیز، تو انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کی خالص عبادت ادھر جائے اور اس کی بہترین مصلحت ادھر آئے، تبھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی چھوٹی عبادت ادھر بھیجیں اور چاہیں کہ اللہ بہترین مصلحت ادھر بھیجے، نا، یہ نہیں ہوگا۔ خالص عبادت ادھر بھیجنی ہے تو بہترین مصلحت ادھر آئے گی، اور جب بہترین مصلحت ادھر آئے گی تو انسان اس زمانے کے بادشاہ کے سامنے بھی قیدی ہوگا، پابند سلاسل ہوگا، گلے میں خاردار توپ ہوں گے، لیکن عزیزان محترم غور کیجیے گا کہ وہ سجدوں کی کائنات کو مٹنے نہیں دے گا، اگرچہ ایسی مصیبتیں کسی اور پہ نازل ہو جائیں، کسی گھر سے ایک جنازہ نکل جائے۔ ہم دیکھو سیرت سجاد علیہ السلام نے ہم کو ذرا سا سمجھے، مقام مسائل نہیں، مقام فضائل ہے امام کے، جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عنوان میرا گفتگو ہے عبادت استعانت سیرت جامع سجاد کی ہوتی ہے۔ امام دو لقب میں نے پہلے حدیث کا ذکر کیا، سید الساجدین، زین العابدین۔ ترجمہ آپ کو پتا ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ کیا پہلے امام سجدہ نہیں کرتے؟ دوسرے امام نہیں کرتے؟ کیا گزرے ہوئے انبیاء وہ ساجد نہیں تھے؟ کیا دوسرے اور انبیاء اور اولیاء یہ سب عابد نہیں تھے؟ تو یہ سب 14 معصومین 14 ہستیاں ہیں، ان ہستیوں میں کیا دوسرے معصومین سجدہ کرنے والے نہیں تھے؟ یا سجدہ کرنے والے تھے تو انہیں سید الساجدین کیوں نہیں کہا گیا؟ زین العابدین کیوں نہیں کہا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا؟ نہ سید الساجدین لقب امام علی کا ہے، نہ سید الساجدین لقب دوسرے امام کا ہے، نہ تیسرے امام کا ہے، یہاں تک کہ سر سجدہ خالق میں کاٹا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے سجدہ خالق؟ پاکستان ہوتا ہے، اس سے بڑا سجدہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ سب سے سجدے ختم ہو گئے، ایک سجدہ جاری ہے۔ وہ کون سا سجدہ ہے؟ سجدوں کے لیے مسئلہ ہے، سجدہ پورا کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود سے اپنی پیشانی سجدے سے اٹھا لے، تب ایک سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن آئے دیکھیں سجدوں کی کائنات بسانے والے حسین ابن علی علیہ السلام نے سر سجدہ خالق میں رکھا، لیکن کاٹ کر شمع نے اٹھایا تھا، تو آج تک وہ سجدہ جاری ہے۔ اب عزیزان محترم، جب وہ سجدہ جاری ہے تو اس سجدے کے جاری ہونے کو سید الساجدین نے ایسے باقی رکھا ہے، ادھر عصر کی نماز کا سجدہ تمام ہوا، ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی اور سجدہ خالق میں سر رکھ کر امام نے بتا دیا کہ حقاً حقا شکراً شکرا، پروردگار تو ہی حق ہے، تو ہی حق ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ بتانا یہ ہے کہ وہ اور ہوں گے جو مصیبتوں پریشانیوں میں سجدہ خالق چھوڑ دیں، ہم وہ ہیں جو مصیبتوں میں سجدہ خالق کر کے بتاتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جہاں سجدوں کا چلن چلا ہے۔ عزیز، سید الساجدین اور اماموں کا لقب نہیں ہے، فقط امام زین العابدین، امام علی ابن حسین کا۔ کیوں؟ اس لیے یہ بار آسان تھا، 19ویں کی صبح ضربت ابن ملجم کھا لینا، مطلب اگر امام کے مقابلے میں دیکھا جائے تو آسان تھا چوتھے امام کے مقابلے، اس لیے کہ اس وقت جب سر سجدے میں خالق میں تھا، ابن ملجم کی تلوار آئی تو پھر کہیں سے یہ تو نہیں تھا کہ خیمے جلا دیے جائیں، کہیں سے یہ تو آواز بلند نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے، کہیں کوہا کے کسی اطراف سے
किसी ने ये तो आवाज बुलंद नहीं की कि इसका मुसल्ला खींच लिया जाए। भूख दर भूख कूफे वाले कोसे के लिए आ रहे थे, बालिया की सदाएं बुलंद हो रही थी। अजीज़ान मदर, अगरचे मसाइल के जुमले हैं, लेकिन इमाम की फजीलत बयान करना चाहता हूँ उस मकाम पर कि सैयदुस साजिदीन अज़हरुल आबिदीन लक़ब जो पड़ा है ऐसा ही नहीं पड़ा गया, इसलिए कि एक मरतबा अगर हम इमाम हुसैन का सजदा देखें, सर सजदाए खालिद में काटा गया, लेकिन आए सजदों की कायनात जब इमाम सज्जाद तक पहुंची है तो अब हमने देखा कि जली हुई खैमों की तनावों और खैमों के दरमियान में जो तयम्मुम करके सजदाए खालिद कर रहा है, हाथों में उसकी हथकड़ियां भी हैं, पैरों में उसके बेड़ियां भी हैं, गले में उसके खानदार तोप भी है, कमर में लंगर भी है। और अब किसी तारीख ने, किसी मक्तल ने नहीं लिखा कि सजदाए खालिद करने के बाद इमाम सज्जाद का सजदा छूट गया हो। दूसरे वक्त की बात नहीं करता, अव्वले वक्त नमाज या किसी जगह से एक जनाजा निकल जाए और वो इंसान अव्वले वक्त का नमाजी हो, बगल में खड़ा हुआ दोस्त नहीं कहता कि साहब आप तो अव्वले वक्त के नमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती। सब्र करता है तो उसको मालूम है कि घर में जनाजा हो गया है और ये पढ़ लेगा, लेकिन क्योंकि अभी जनाजा हो चुका है या कुछ देर के बाद पढ़ लेगा। लेकिन अभी जाने मुहर्रम आए देखे इबादत और इस्तिआनत को इमाम ने कैसे बांटे। कोई और होता, इसीलिए किसी ने कहा है करबला के बाद भी तो सैयदुल सज्जाद थे, दूसरा होता तो कह देता होता कोई और कोई होता जो मुसीबतें नाजिल हुई तो कहता हम बरगुज़ीदा हैं आपके, हम कासम खास हैं आपके, हम आए तकलीफ के मिज़दाक़ हैं, हमारे घर में नुज़ूल वही और हमारे ही घर के बच्चे हमारे सूरज अस्ता हो रहे हैं, हमारे ही खैमे जलाए जा रहे हैं, हमारे ही हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाई जा रही हैं, हमारे ही घर से पर्दे का चलन निकला और हमारे ही घर की औरतों की चादरें छीनी जा रही है। लेकिन अजीजों ये सैयदे सज्जाद है, ये सैयदे सज्जाद है, ये ज़हरुल आबिदीन है। अगरचे इबादत करने वालों की ज़ीनत करार दिया गया, इसीलिए करार दिया गया कि 10 मुहर्रम असर आशूर के बाद से लेकर इमाम की रिहाई तक कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती कि इमाम ने एक सजदा छोड़ दिया हो। हाथ और पैर में लोहे की हथकड़ियां और पैरों में लोहे की बेड़ियां हैं। इमाम अब गर्मी में निकले, अब हाथ में कुछ ना हो, मतलब घड़ी ही क्यों ना हो, एक सबको पता है इस मकाम पर आपके हाथ में घड़ी ही क्यों ना हो, धूप पे चले जा रहे हो, टमाटर आफ्ताब से तपिश से स्टील जब जलता है तो जलने के बाद खाल जलने लगती है, मामूली सा मेटल। अब गौर कीजिए, सैयदुस साजिदीन लक़ब ऐसे ही नहीं पड़ गया। बाद असर आशूर 11वीं मुहर्रम को जब यह काफिला चला है तो तमाज़ुते आफ्ताब से हथकड़ियां और बेड़ियां जल रही है और उस तपिश में इमाम की कान से लेकर गोश्त तक चला जा रहा था। लेकिन किसी मक़तल ने, किसी तारीख ने नहीं लिखा एक सजदा छूट गया हो। हर मौके पर यही सदा है, अल्लाह तू ही हक है, तेरा ही शुक्र है। बताना यह है कि मैं ज़हरुल आबिदीन हूँ और फकत यही नहीं बल्कि माँ बहनों खुबियों के सर खुले हुए हैं, बाप का नौ पुत्र नौ के नेज़ावे बुलंद है। मुसीबत सैयद सज्जाद ये है कि करबला गुजर गई, कूफा गुजर गया, बाजार कूफा गुजर गया, बाजार शाम जब आया एक मरतबा किसी एक शख्स ने ये सवाल कर दिया कि खुदा का शुक्र है तो तुम्हें जलील किया। साजिदीन लक़ब ऐसे ही बड़ा करबला तो हमें सज्जाद के मातम में बैठने वालों गौर करें, इमाम का लक़ब ज़हरुल आबिदीन ऐसे ही नहीं पड़ गया। एक बार जैसे ही उसने कहा खुदा का शुक्र है जो तुम्हें जलील किया। क्यों? इसलिए कि ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि जो कैदी आ रहे हैं ये वो लोग हैं जो बागियों के कैदी पर। जब काफिला बाजार शाम को गुजरने लगा एक मरतबा किसी एक शख्स खड़े होकर ये कहा खुदा का शुक्र है, इमाम के हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है, कमर में लंगर है
اور کہنے والا اس مجلس سے کہہ رہا خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ذلیل کیا. یہ ہے مصیبت والا شام میں. ایک بار امام نے آواز دی بھائی تو لگتا ہے کہ قاری قرآن ہے. ہاں میں قاری قرآن بھی ہوں, آپ مجھے قرآن بھی ہوں. کہ میرے بھائی یہ بتا تم نے آئے تدبیر پڑھی ہے انما یرید اللہ کہاں پڑھی ہے, لیکن آئے تدبیر سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ ہے مصیبت. جو ہماری سے تدبیر ہے اسی نے مجھے جا رہا ہے, تمہارا آئے تدبیر سے کیا تعلق؟ امام نے پھر ایک مرتبہ ضبط کیا. ضبط کرنے کے بعد پھر کہا بتا انہیں آئے موقع پڑھی ہے اللہ سالوں کو والا کہاں پڑھی ہے, لیکن اس آئے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ امام نے آواز دی بھائی جن کی محبت امت کے واجب قرار دی گئی ہے, جن کی طہارت کی ضمانت خدا نے دی ہے, وہ اہل بیت ہم ہی تو ہے. ایک بار اس شخص نے اپنے سر سے امامہ پھینکا کہ مولا معاف کر دیجیے گا کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ شیو نے نیزے کی انیوں سے چادریں آدھارے بندو میں کربلا چادریں چھینی کر کہا کہ آئے جن کے اور درباروں میں بردہ پھرائی جا رہی ہے. فاصلی کی طرح ختم ہوا. اللہ آوازوں پر احمد نازل کرے. یہی تو وجہ تھی امام زندگی اور اس گریہ و غاری نے یہ کہا کہ کتنا روئیے گا. ایک زمانہ گزر گیا واقعات کربلا کو. مولا کس بات پر؟ یہ تو وراثت ہے آپ کے گھر کی, یہ شہادت تو آپ کے لیے شرف ہے. امام نے آواز دی امام تو پتھر پھینکے جا رہے تھے اور بازاروں کی آئینہ بندی کر کے ظالم کو بھی امام اللہ السلام کا واسطہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کی تمام صغیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین کی جملہ میں شرعی حاجات کو قبول فرما. جو بے روزگار مومنین ہیں انہیں برسر روزگار بنا. جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما. جو بے اولاد مومنین ہیں پروردگار انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. بیماروں میں کو شفا عطا فرما. مولا زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب پر بیماروں کے دم کو رسیدہ فرما. الہی آمین بحق محمد اللہ علیہ وسلم. یا حسین 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 یا حسین
मांगे बजाए नहीं हो जाते ये दुनिया पाले कर लिया हो सागर पे फाशिक सहने 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 मर गया हो जमाने से ये सौदा पाने चाहता थी न जो शबीर का कुन पानी ऐ हुसैन बोले अली बस तेरे भाई के सिवा ऐ हुसैन बोले अली बस तेरे भाई के सिवा ऐ हुसैन बोले अली बस तेरे भाई के सिवा है हुसैन बोले अली बस तेरे भाई के सिवा फेंक देंगे न कोई फेंकता प्यासा पानी चाहता पीना जो शबीर का कुनबा पानी चाहता पीना जो शबीर का कुनबा पानी ऐ हुसैन बोले अली बस तेरे भाई के सिवा ऐ हुसैन बोले अली बस तेरे भाई के सिवा गैर मुमकिन है कोई फेंक दे प्यासा पानी चाहता पीना जो शबीर का कुनबा पानी चाहता पीना जो शबीर का कुनबा पानी ये लिखा था ये लिखा है ये लिखा जाएगा ये लिखा था ये लिखा है ये लिखा जाएगा ये लिखा था ये लिखा है ये लिखा जाएगा ये लिखा था ये लिखा है ये लिखा जाएगा मुलाता अली असगर ने उतारा पानी चाहता पीना जो शबीर का कुनबा पानी
شبیر کا کن باپا نے چاہتا پینا جو شبیر کا کن باپا